بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم محمد مبشر اعجاز قادری اشرفی، اپنے یوٹیوب چینل میں آپ کے سامنے آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں۔ میرا آج کا ٹاپک ناک کی الرجی یا پھر الرجک رینائٹس بھی اس کو کہتے ہیں۔ الرجک رینائٹس کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے وجوہات کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو طب یونانی کی اس مایہ ناز دوائی کے متعلق آگاہی دوں گا، جو کہ الرجک رینائٹس کا نہ صرف مکمل علاج ہے بلکہ اس کی جو علاماتی طور پر نیزل پولپس وغیرہ، سائنوسائٹس کا مسئلہ ہو رہا تھا یا پھر دم کشی کا مسئلہ آ رہا تھا، اس کا بھی یہ کامیاب علاج ہے۔ اگر الرجک رینائٹس کا علاج نہ کیا جائے تو ہمارے پھیپھڑوں کی باریک نالیوں میں سویلنگ ہو جاتی ہے، جس سے ہمیں شارٹ بریدنگ کا مسئلہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ اس کا صحیح علاج نہ ہونے سے سائنوسائٹس یا پھر نیزل پولپس کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ ناک کے غدود بڑھنے کی وجہ سے کئی دفعہ یہی رطوبت جو ہے وہ ہمارے گلے میں گرنا شروع ہو جاتی ہے، جس کو ہم پوسٹ نیزل ڈرپ کے طور پہ جاننا شروع کر دیتے ہیں۔ کئی دفعہ یہی رطوبت اگر ہمارے کانوں کی طرف چلی جائے تو ہمارے کان بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ الرجک رینائٹس کے مریضوں میں ایک کامن علامت پائی جاتی ہے کہ ان کو بار بار چھینکیں آتی ہیں، اور یہ چھینکیں مقدار میں کوئی 15 20 یا کئی دفعہ اس سے بھی تعداد میں زیادہ ہوتی ہیں۔ اکثر مریضوں کو صبح کے وقت بہت زیادہ چھینکیں آتی ہیں۔ اس کے علاج کے لیے جو دوائی آپ کو بتاؤں گا وہ دوائی انتہائی حیران کن اثرات رکھتی ہے، بشرطے کہ مکمل پرہیز کے ساتھ اس کا استعمال کیا جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اصل میں الرجک رینائٹس ہے کیا۔ دوستو، یہ ہمارے ناک میں میوکوزل میمبرین کی سوزش ہی تھی۔ یہ سوزش کیوں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں ایک نظام بنایا ہے جس کو ہم قوت مدافعت کہتے ہیں۔ یہ امیون سسٹم ہمارے جسم میں نقصان دہ چیزوں کے داخلے کے وقت ہی اس کو کل کر دیتی ہیں۔ بہت سارے جراثیم، بہت سارے وائرل پیراسائٹس یا پھر الرجنز وغیرہ کو یہ وہیں پر کل کر دیتے ہیں۔ لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ سسٹم ہمارا غلطی سے ایسی چیزوں کے خلاف بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے جو کہ ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ نہیں تھے۔ جیسا کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ پولن گرینز کے موسم میں جب پولن گرینز کا موسم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو الرجک رینائٹس کا مسئلہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ڈسٹ پارٹیکل سے الرجی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو پرفیوم الرجی ہوتی ہے۔ بہت تیز خوشبو جو ہی ناک میں گئی نہیں تو ان کو چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان چھینکوں کے ساتھ ان کی آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، ان کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور آنکھوں میں خارش شروع ہو جاتی ہے، گلے میں بھی خارش شروع ہو جاتی ہے۔ جب ایسی چیزیں جو کہ ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ نہیں تھیں، جیسا کہ ڈسٹ پارٹیکلز یا پھر کوئی پرفیوم ڈراپس یا پھر پولن گرینز وغیرہ، یہ ہمارے جسم میں جب داخل ہوتے ہیں تو ہمارے جسم کی اینٹی باڈیز ان اینٹی جینز کے ساتھ جو کہ الرجی پھیلانے والے جراثیم یہ سمجھتا ہے جو کہ حقیقت میں نقصان دہ نہیں تھے، یہ اینٹی باڈیز اور اینٹی جین کے درمیان ایک ریئیکشن ہوتا ہے۔ اس کیمیکل ریئیکشن کی صورت میں جو چیز پیدا ہوتی ہے ہم اس کو ہسٹامن کہتے ہیں۔ یہ ہسٹامن ہمارے ناک کی میوکوزل میمبرین کو سٹیمولیٹ کر دیتا ہے، جس سے رطوبت کثیر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس سسٹم کو بھی ایکٹیو کر دیتا ہے جس سے چھینکیں بار بار آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دوستو، اس کے اسباب بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ نہ صرف پولن گرینز اور ڈسٹ پارٹیکلز یا پھر پرفیوم ڈراپس اس کی کامن کاز ہیں، بلکہ اس کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن کامن دیکھنے میں یہی آتی ہیں۔ آتے ہیں ہم اس کے علاج کی طرف۔ طب یونانی اس کا جو علاج کرتی ہے، جس دوائی کے ساتھ کرتی ہے، وہ دوائی انتہائی بہترین اور انتہائی تحقیق شدہ میڈیسن ہے۔ طب یونانی کی تحقیق کے مطابق الرجک رینائٹس جو ہے یہ ناک کے نرو ٹیشوز کی سوزش کی وجہ سے تھا۔ کوئی بھی الرجن جب ہمارے ناک میں داخل ہوتا ہے تو ہمارے ناک کے جو نروس ٹیشوز ہیں ان میں ایک ہیجان آ جاتا ہے، جس وجہ سے اس میں سوزش آتی ہے، اور اس سوزش کی وجہ سے ہی چھینکیں بار بار آتی ہیں۔ اسی وجہ سے میوکوزل میمبرین جو ہے وہ زیادہ رطوبت پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اگر آپ نظریہ مفرد اعضاء سے ہیں تو جان لیں کہ یہ ایک اعصابی سوزش کا مسئلہ ہے، لیکن کئی دفعہ یہ صفراوی مریض بھی اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ لیکن جو اس کا علاج ہے یہ صفرا کو بھی ختم کرتا ہے اور بلغم کو بھی تحلیل کر دیتا ہے۔ اس کے علاج کے لیے جو دوائی ہم دیتے ہیں
وہ آپ کی اسکرین پہ نظر آنے والا انتہائی سادہ سا اور انتہائی مجرب اور انتہائی کامیاب علاج ہے۔ یہ دوائی بنانا بھی آسان ہے۔ اس میں پوست آملہ ہے 50 گرام، پوست بیڑا ہے 50 گرام، پوست ہرڑ ہے، ہرڑ زرد بھی اس کو کہتے ہیں 50 گرام، اس میں ہرڑ سیاہ ہے 50 گرام، کاکڑا سینگی ہے 50 گرام، دار چینی ہے 50 گرام۔ اس میں آپ نے ہرڑ سیاہ جو ہے اس کو لے آئیں، فرائی پان میں ڈالیں، تھوڑا سا گھی ڈال لیں، اس کو بھوننا شروع کر دیں۔ بھونتے بھونتے جب وہ براؤن بھی ہو جائے گی اور پھول بھی جائے گی، جیسے چپس پھول جاتی ہے اس طرح سے یہ پھول جائے گی، اس کو گرم گرم کوٹ لیں۔ باقی تمام چیزوں کے چھلکے لینے ہیں، گٹھلی نہیں لینی۔ دار چینی اور کاکڑا سینگی، دار چینی تو صاف ہی ملتی ہے لیکن کاکڑا سینگی کو صاف کر کے اس کا وزن پورا کر لیں، پھر اس کو ڈالیں، اس کو انتہائی فائن پاؤڈر کر لیں۔ یہ آپ کی دوائی بہترین تیار ہے۔ یہ الرجی رینائٹس کے لیے کمال درجہ کی دوائی میں نے پائی ہے۔ سانس کی تنگی کے لیے، ریشے کے پیدائش کو بند کرنے کے لیے یہ انتہائی زبردست اور مجرب دوا ہے۔ اس کو بنائیں، اپنے مطب میں حکامہ رکھیں، اور جو شخص الرجی رینائٹس میں عرصہ دراز سے مبتلا ہے اور اس کا علاج کروا کر تھک چکا ہے، کبھی وہ سائنس کا مسئلے کا علاج کروا رہا ہے، کبھی نیزل پولپس کا علاج کروا رہا ہے، کبھی وہ الرجی ویکسینیشن کروا رہا ہے، لیکن اس کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو یہ دوا ایک مرتبہ استعمال کریں۔ اس کا پرہیز جو ہے اس کے ساتھ وہ بہت ہی اہم ہے۔ پرہیز کے طور پہ آپ نے تمام تر اعصابی چیزیں، بلغمی چیزیں جن کو ہم کہتے ہیں، یعنی کہ چاول، ٹھنڈا پانی، دودھ، دہی، لسی، ان سے بالکل پرہیز کریں۔ یہ آپ استعمال کریں، 3 سے 4 ماہ اس کو پراپر استعمال کرتے رہیں۔ اس کی آدھی چائے والی چمچ کھانے کے 30 منٹ بعد صبح و شام لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو الرجی رینائٹس کے تمام مسائل سے چھٹکارا مل جائے گا۔